السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کی پیدائش کے حوالے سے قرآن و احادیث میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس جانوں پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار کاموں پر مقرر ہے، یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے احکام کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو روزی روٹی دینا اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسان کے ایک ایک لمحے کا احوال لکھنا، اور آخر وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر سے حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا اللہ کے حکم پر۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے احکام کو انبیاء علیہ السلام تک کے حکم پر سور پھونکنا، جس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ عرض یہ ہے کہ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بآسان خوبی انجام دے رہے ہیں۔ بعض فرشتے دوستوں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اب فرشتوں کو خالق کائنات نے کب پیدا فرمایا؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن کب اس تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، لیکن اتنی بات کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ موجود تھے۔ اسی دلیل ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق خبر دی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسان کی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے۔ اسی موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی رسول حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے ہیں، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی طور پہ، دوسری بار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور فرمایا جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پوری آفاق کے اوپر جو اس کا ایک پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا آفاق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، اور اس نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، اور ان پروں سے قیمتی ہیرے موتی جھاڑ رہے تھے، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے دوستوں کہ ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے، وہ اس طرح اس
وہ اس طرح اسے پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبز کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن ہے، بال گھنگھرالے، دانت چمکدار، دانت مرجانہ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس سے دوستوں آپ فرشتوں کی خوبصورتی اور ان کی جسمانیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے جب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تو اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ ایک تیز رفتار پرندے کے اڑنے کے ساتھ سال کے مسافات ہے۔ تو دوستوں پورے فرشتے کی جسمانیت کا پھر عالم کیا ہوگا۔ ان فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جس کے ارد گرد موجود ہے وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ فرشتوں کی بناوٹ اور ان کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے 600 پروں پر ملاحظہ فرمائے۔ دوستوں فرشتوں کا خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ذرات آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے بچیا پیش کیا بھنا ہوا، جب ان فرشتوں نے کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں کھاتے؟ تو فرشتے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتے کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے دیے گئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں کرتا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے، اگر کوئی تسبیحات کر رہا ہے تو وہ تسبیحات میں مشغول ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے تو فرشتے کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ دوستوں کے فرشتے کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ اس طرح دوستوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو مطمئن کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق سورہ الراج آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، ہر شخص کے لیے آگے اور پیچھے وہ نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں کچھ فرشتوں کے نام بڑے مشہور اور معروف ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا کام تھا انبیاء علیہ السلام تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو کہ بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کی انتظام پر مامور ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ قیامت کے روزے سور پھونکنے پر مقرر ہیں، منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، کرامن کاتبین جو کہ لوگوں کے نامہ اعمال پر مامور ہیں، ملک جو کہ
جو کہ جہنم کا دروغہ ہیں، رضوان جو کہ جنت کا دروغہ ہیں۔ عرض یہ کہ ہر فرشتے اپنے الگ الگ کام پر مقرر ہیں جس پر اللہ نے ان کو مامور کیا ہے، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ امید ہے